اس میں بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں. ایک تو عدم برداشت اور جہالت. اصل ہدف کو پہچاننا ضروری ہے. مثلا پیغام کربلا خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، اہل بیت کی شخصیت، صحابہ کرام کی شخصیت، ان کا صحیح طرف سے انسان کو ان کی سیرت کا علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے. اور دوسرا جو ہدف ہے کربلا کا ہدف، پیغام کربلا کیا ہے؟ کربلا کا پیغام امن کا پیغام ہے. کربلا کا پیغام اخوت کا پیغام ہے. کربلا کا پیغام میں یہ شامل ہے کہ جو راستہ روکنے آتا ہے اس کو حر بنا دیتا ہے، اس کو پانی پلا دیتا ہے. تو یہاں ایک تو جہالت ہے، دوسرا عدم برداشت ہے. اور تیسری چیز جو ہے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیں آپس میں لڑانے کی جو ہے کچھ سازشیں کی ہے، جس پہ بھی مسلمان جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے چلنے لگتا ہے. آپ دیکھیں ماضی میں بھی، ابھی بھی الحمدللہ کافی جگہوں پہ بہت بہتر ماحول ہے. کچھ مخصوص ٹولہ ہے جو اس ملک میں انتشار چاہتے ہیں، لیکن ورنہ آپ عام طور پر دیکھیں، میں یہاں ہمارے اپنی مسجد کی بات کریں تو 6-7 محرم سے 80% جو ہے برادران اہل سنت کے مرد و خواتین یہاں عزاداری میں شامل ہوتے ہیں، یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو دونوں طرف سے شیعہ سنی کا تو مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ملک واحد ملک ہے جو اسلام کے بنا پہ بنا ہے. اور آپ برادران اہل سنت کے علماء کے بہت سے علماء کو آپ دیکھیں کتنی وہ زبردست باتیں کرتے ہیں امن کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے. اس طرح مکتب تشیع کے بھی علماء ہیں، وہ بھی تمام مجالسوں میں یہ بات کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے فقہا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ برادران اہل سنت کے مقدس مقامات کی توہین جو ہے وہ حرام ہے. تو لہٰذا دونوں طرف سے، ادھر سے ہمارے لوگوں کو، مکتب تشیع کے لوگوں کو، برادران اہل سنت کو چاہیے کہ یہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، تو ہمیں مل جل کے اتحاد کے ساتھ جو ہے اس ملک میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماضی میں بھی ابھی بھی بہت سے برادران اہل سنت سبیل کا اہتمام کرتے ہیں، تبرک کا اہتمام کرتے ہیں. تو ایک زمانہ ہوتا تھا کہ برادران اہل سنت جو ہے تبرکات کے نیاز کے ذمہ داری لیتے تھے، برادران اہل تشیع جو ہے وہ اپنے عزاداری اور عبادت میں مصروف ہوتے تھے. تو لہٰذا ہم سب کو مل کے یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ماحول کو دوبارہ واپس لائے. اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو برداشت کرنا چاہیے، اور جو ہے انسان کو سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں جس کی وجہ سے کسی کے لیے اذیت کا باعث ہو، تو میرے ایک بات سے جو ہے فضا خراب ہو سکتا ہے. لہٰذا تو ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. عالم ہو، اسی طرح جو قومی ملی جو عظیم شخصیات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. کربلا اسلام ایک بہترین ذمہ داری کا نام ہے، مکتب ایک عظیم ذمہ داری کا نام ہے. سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. اور ہدف اور مقصد کربلا، امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچانے کے لیے قیام کیا ہے، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ہے کربلا میں قیام کیا ہے. لہٰذا کیا خوب کہا برادران نے اہل سنت کے ایک عظیم عالم نے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا اور کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اور میں تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اسلام کی اس عظیم طاقت کو جب تک ہم متحد ہے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے شکست نہیں دے سکتی. جب تک ہم آپس میں مل بیٹھیں گے تو کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکے گا. لیکن ہم تفرقے میں بٹیں گے تو اسلام دشمن طاقتیں جلد جو ہے اسلام پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا متحد ہونے کی ضرورت ہے. قرآن کا بھی یہی پیغام ہے کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. مسلمان ایک جسد واحد کی ہے، مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. تو لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. المسلم من سلم المسلمون بیدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، پاؤں اور اعضاء و جوارح سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو میں آپ کے چینل کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہر سال جو ہے اتحاد کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اتفاق کے لیے کام کر رہے ہیں. اور دوسرے چینلز کو بھی آپ لوگوں سے سبق لینا چاہیے. یہ محرم کے 10 دن پیغام حسینی دینے کا دن ہے، ایام ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ صرف نوحے پیغامات اہل سنت علماء کے تقاریر، مکتب اہل تشیع کے علماء کے تقاریر پیش کرتے تھے. لیکن اب محرم میں بھی گانے، ڈرامے، یہ شو وغیرہ یہ تو چلتا رہے گا، لیکن خاص کر محرم میں اور رمضان میں ہمیں تعلیمات اسلامی کو عام کرنے کی
कोशिश करनी चाहिए। हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी को समझे तो इंशाअल्लाह ये पैगाम तमाम जगहों पे पहुंचाएगा। मुल्क अज़ीम पाकिस्तान में हम रहते हैं तो इसकी बका के लिए, इस मुल्क को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करना है। उसके लिए सबसे पहले जो है वो तमाम उलमा को मिल बैठ के इस मसले को समझना चाहिए कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो कभी काफिर नहीं है। ये सरासर जो है तालीमात कुरान, तालीमात अहल बैत, तालीमात सहाबाए किराम के मुनाफी है। ख़ुद असहाबे किराम में भी आपस में बहुत से चीज़ें आप तारीख़ का मुताला करें, मौला अमीरुल मोमिनीन के शान में मेंबर पर सर आम जो है वो सब किया गया, उनकी शान में गुस्ताखी की गई, लेकिन कभी कुफ्र का फतवा नहीं लगा। तो लिहाजा इसमें सबसे पहले मिल बैठने की ज़रूरत है, उन चीज़ों की निशानदेही करने की ज़रूरत है और उनको सज़ा देने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले हमारे इदारों की ज़िम्मेदारियाँ अज़ीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माना था यहाँ घरों से निकलते हुए किसी को ये यकीन नहीं होता था कि मैं ज़िंदा आऊँगा या नहीं आऊँगा। मुख्तलिफ़ आप लिसानी तफरुक़ा देखें, इसी तरह जो है मकतब के तफरुक़े के साथ साथ जो है क़त्ल आम किया गया था। इसी कराची में आए रोज़ जो है हम एक मैयत को दफना के, शहीद को दफना के आते थे तो दूसरा जनाजा तैयार होता था। लेकिन बहुत चीज़ें पहले की निस्बत बेहतर है, लेकिन अभी भी इदारों को, रियासती इदारों को अपनी ज़िम्मेदारियों के तहत उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी भी आप देखें पहले मुहर्रम को मुख्तलिफ़ जगहों पे रैली निकालते हैं। रैली निकालना हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है, वो अपने जो है अक़ीदे के मुताबिक इबादत बजा लाए, लेकिन आप किसी के ख़िलाफ़ तकफ़ीर के नारे लगाएं और इदारे खामोश रहें तो ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह मुझे अपनी इबादत करने का अख्तियार है, मजलिस करने का, तो मुझे ये हक़ नहीं कि मैं किसी मकतब के ख़िलाफ़ कोई बात करूँ। तो लिहाजा सबसे पहले इदारों की ज़िम्मेदारी है कि इनके ख़िलाफ़ जो है फ़ौरन एक्शन ले, और उलमा को भी जो शिया सुन्नी ज़िम्मेदार उलमा है वो मिल बैठ के जो कहीं भी शरपसंद है और उनकी निशानदेही करे। सबसे पहले अपने सफ़ों में जो मौजूद शरपसंद है उसकी निशानदेही करना ज़रूरी है। मेरे हमसाये में कोई शरपसंद है, चाहे मेरे अपने तबके के क्यों बंदा ना हो, मुझे उसको बताना चाहिए कि इसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। इल्म के बगैर तो इंसान कहीं का भी नहीं है, जाहिल इंसान हो जाता है। वो फिर वो अपने सोच, अपने फ़िक्र और अपने राय को कायम करने की कोशिश करता है, जबकि वो ये भूल जाता है कि तालीमात कुरान क्या है, तालीमात अहल बैत क्या है, तालीमात दीन क्या है, अइम्मा की तालीमात क्या है। तो लिहाजा जब बंदा अपने अक़ीदे, अपने राय, अपने मर्ज़ी पे चलने की कोशिश करेगा तो फिर वो दीन से दूर होता जाएगा और ख़राबी की जड़ जो है वो जहालत है। जाहिल बंदा जो है वो कुछ भी कर सकता है। लिहाजा आलिम बंदा, जो जानने वाला बंदा है, वो कभी भी गैर ज़िम्मेदाराना मुज़ाहरा नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया।